بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آئیے آج ایک ایسے موضوع پر غور کریں جو دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور روح کو بیدار کرتا ہے۔ قبر کی تنگی، عذاب کی ہولناکی اور ان گناہوں کی حقیقت جو ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹے لگنے والے اعمال قبر میں سخت عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ تو چلیے اس عبرت انگیز سفر پر چلتے ہیں جہاں اعمال کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، دو ایسے گناہ جس کا قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو ایسے بڑے گناہ ہیں جو عورتیں بہت شوق سے کرتی ہیں، حالانکہ ان گناہوں کا قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ وہ گناہ یہ ہے، قبر وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے عملوں کے ساتھ اکیلا رہ جاتا ہے۔ دنیا کے دوست، رشتے سب چند قدم ساتھ جاتے ہیں، مگر قبر میں صرف نیکیاں یا گناہ ہی ساتھی بنتے ہیں۔ اگر گناہ زیادہ ہوں تو قبر تنگ اور اندھیری ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسے دفنایا گیا تو اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ لوگ چلے گئے اور قبر میں پہلی رات شروع ہوئی۔ جیسے ہی اندھیرا پھیلا تو قبر کے دروازے بند ہو گئے اور تہ زمین ایک خاموشی چھا گئی۔ اچانک قدموں کی آواز آئی۔ دو فرشتے قبر میں آئے اور اس سے سوال کیا۔ پہلا سوال تھا، تیرے رب کا نام کیا ہے؟ مگر اس کی زبان بوجھل ہو گئی۔ دنیا میں وہ اللہ کا ذکر کم کرتا تھا، اس لیے قبر میں اس کا دل ڈر سے بند ہوتا گیا اور زبان جواب نہ دے سکی۔ پھر پوچھا گیا، تیرے دین کا نام کیا ہے؟ لیکن جو نماز سے غافل رہا ہو، قرآن سے دور رہا ہو، وہ قبر میں جواب کیسے دے سکے؟ اس کی زبان پھر خاموش رہی۔ تیسرا سوال، نبی کون ہے؟ مگر گناہوں کا بوجھ اتنا تھا کہ اسے اپنا نبی بھی یاد نہ آیا۔ فرشتوں کے جانے کے بعد قبر اس پر تنگ ہونے لگی۔ زمین دونوں طرف سے سکڑ کر پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی۔ اس کے گناہ شکلیں بنا کر اس پر مسلط ہونے لگے۔ غیبت کی صورت سیاہ سایہ بن کر چہرے پر بیٹھ گئی۔ جھوٹ آگ کے شعلوں کی طرح اس کے ارد گرد بھڑکنے لگا۔ حرام کمائی سانپوں اور بچھو کی شکل میں اسے ڈسنے لگی۔ نمازیں جنہیں وہ چھوڑ دیتا تھا وہ ان کے لیے عذاب بن گئی۔ قبر کی رات لمبی ہو گئی اور اس کے لیے ایک لمحہ عذاب بن گیا۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا میں گناہوں کو معمولی سمجھنا اصل تباہی ہے۔ قبر میں نہ سفارش ہوتی ہے، نہ کوئی بہانہ چلتا ہے، صرف اعمال کام آتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، نماز کو مضبوطی سے قائم کرے، حلال کمائی کمائے، دل کو نرم رکھے اور نیکیوں کی طرف دوڑنے والا بن جائے، کیونکہ قبر میں روشنی، آسانی اور سکون صرف نیک لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک عبرت ناک واقعہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو زبان سے تو نرم تھا مگر دل میں سخت تھا۔ وہ لوگوں کی چیزیں دبا لیتا، کمزور پر ظلم کرتا، نماز میں سستی کرتا، گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا۔ کئی بار لوگوں نے اسے سمجھایا مگر وہ ہنس کر ٹال دیتا
اور کہتا ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے۔ ایک دن وہ اچانک بیمار ہوا۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ چند دنوں میں اس کی حالت بگڑ گئی۔ جب موت کے آثار ظاہر ہوئے تو اس کے گھر والوں نے اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھنے کو کہا، مگر اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کر کہا کہ مجھے ایک عجیب سا بوجھ اپنے سینے پر محسوس ہو رہا ہے، جیسے کوئی میرے اوپر بیٹھ گیا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ کمر کے پیچھے سے کوئی مجھے گھسیٹ رہا ہے، مگر میں ہل نہیں سکتا۔ موت کے بعد اسے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جب لوگ واپس جا رہے تھے تو قبر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی پتھر ٹوٹ کر گر رہا ہو۔ پاس کھڑے ایک بزرگ نے کہا کہ یہ قبر کے بند ہونے کی آواز نہیں، بلکہ اس کے اعمال کے دباؤ کی آواز ہے۔ رات ہوئی اور قبر میں اندھیرا پھیل گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتے اس سے سوال کرنے آئے تو اسے اپنے رب کا نام یاد نہ آیا۔ پھر پوچھا گیا دین کیا ہے، مگر زبان بند ہو گئی۔ جب نبی کے متعلق پوچھا گیا تو اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ فرشتوں کے جانے کے بعد قبر فوراً اس پر تنگ ہونے لگی۔ زمین دونوں طرف سے اس کے جسم کو کچلنے لگی۔ اس نے چیخ کر کہا یہ کیسا دباؤ ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ ظلم ہے جو تو نے لوگوں پر کیا تھا۔ پھر اس کے پاؤں کے پاس سے آگ کا شعلہ اٹھا۔ ایک اور آواز آئی کہ یہ وہ نمازیں ہیں جو تو نے جان بوجھ کر چھوڑی۔ پھر اس کے سینے پر ایک سیاہ شکل نمودار ہوئی جو غصے سے گرجی کہ میں وہ غیبت ہوں جو تو کرتا تھا۔ ہر گناہ ایک نئی شکل اختیار کرتا اور اس پر ٹوٹ پڑتا۔ کہتے ہیں کہ اس کی قبر سے ہر رات عجیب سی آواز سنائی دیتی تھی جیسے کوئی سخت عذاب میں ہو۔ لوگوں نے اس واقعے سے بہت عبرت حاصل کی، بہت عبرت پکڑی اور سب نے اپنے اعمال کی فکر شروع کی۔ اس گاؤں کے کئی لوگوں نے توبہ کی، بعض لوگوں نے حرام کمائی چھوڑ دی، بعض لوگوں نے نماز کی پابندی کرنا شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر گناہوں کو معاف نہیں کرتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں بہت ہی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے یا اس سے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہے، لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی جانب پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے، تاکہ جبکہ غیر مومن ایسا نہیں کرتا۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سے بیان فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ وہ اس پر گر نہ پڑے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک مکھی تھی جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی تھی اور جسے اس نے ہاتھ ہلا کر اڑا دیا۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ وہ گناہ کون سے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک قبر کے قریب سے گزرے
دو قبریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گناہ نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، بلکہ ایسا گناہ ہے جو کہ بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہماری یہ غلط فہمی ہے، بعض اوقات بہت سے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں دو گناہ بڑے ہوتے ہیں۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں شراب کو، یقیناً یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنا، والدین کو اذیت دینا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت بڑے ہیں لیکن سمجھے جاتے چھوٹے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر ان دونوں اشخاص کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عموماً قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں طہارت کی بہت عزت ہے۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور چھینٹیں پڑ رہی ہیں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ایسے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو یعنی ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، یعنی ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، یعنی پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اسلام ہمارے اندر کی صفائی بھی اور باہر کی صفائی پر بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے، لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں، آپ طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں، شک میں نہ پڑ جائیں۔ واش روم کے اندر اتنا تھوڑا سا خیال کریں کہ آپ کو چھینٹیں نہ پڑے، اتنا زیادہ نہیں کہ آپ واش روم سے نکل رہے ہوں اور سوچ رہے ہیں کہ کہیں آپ کو چھینٹیں تو نہیں پڑ گئی۔ حضرت زین العابدین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی نگین اور اولاد میں صرف وہی بچے تھے، تو وہ احتیاط کی وجہ سے کہ جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی تو ایک بوتل رکھتے تھے اور جب بھی پیشاب کیا کرتے تھے اس بوتل کے اندر کیا کرتے تھے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑیں، اور پھر لوگوں نے ان کو منع کیا اور پھر انہوں نے خود یہی عمل چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، بس اتنی سی احتیاط کافی ہے کہ واش روم میں بس ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہم میں پڑ جائیں۔ احتیاط کریں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان لوگوں کو روکا جائے اس عمل سے کہ بہت باریک باریک چھینٹیں اگر آپ کو پڑ جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف ہے، کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا اور ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا، اس پر اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ چغلیاں کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں۔ ہمارے ہاں زنا کو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے،
شراب پینے کو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن چغل خوری کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چغل خوری ایسی لڑائیاں کرواتا ہے کہ آپس میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ورکرز کو اپنے بوس سے لڑوا دے، بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا، شوہر بیوی کو اور بیوی کو شوہر سے لڑوا دے۔ یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں؟ لگائی بجھائی والے ہیں۔ تو چغل خور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث پاک کیا کہتی ہے؟ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوٹا اور کمتر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت عبادۃ بن قرۃ، یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے جن کا تعلق قبیلہ بنو اسلم سے تھا، اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے، تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے کام شمار کرتے تھے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے یا بہت معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے آفس کی چیزوں کو خواہ وہ کتنے ہی معمولی ہی کیوں نہ ہو ذاتی سمجھ کر استعمال کرنا خیانت اور گناہ ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالی پر یقین، جزا و سزا کا احساس اور حلال و حرام کی تمیز نکل چکی ہے۔ ایسی بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں جو ان سے متعلق ہے۔ تو ناظرین، ہمیں بچنا چاہیے چغل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ہر صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچائے اور ان احادیث اور قرآن کی آیات پر عمل کرنے والا بنائے۔ رب تعالی سارے مرحومین کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ رب تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رب تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنائے اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنے والا بنائے۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیو اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے
جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ